بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم سامعین اور ہمارے عزیز سبسکرائبرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ سبسکرائبرز تو بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں ان سے نہ صرف احادیث مبارکہ بلکہ قصائص الانبیاء سے بھی ہماری شناسائی ہوتی ہے، اور ان پر عمل کر کے ہماری زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں کافی بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز کے علاوہ نان سبسکرائبرز کی بھی ایک کافی بڑی تعداد ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی فوراً یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ سکے۔ معزز دوستو، آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات پر مبنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اس ویڈیو کا حصہ اول ہے اور یہ ویڈیو بھی پہلی ویڈیوز کی طرح ایک سے زائد حصوں پر مشتمل ہوں گی۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ویڈیو کے تمام حصوں کو مکمل ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کے متعلق مکمل معلومات حاصل ہو سکیں۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور اور جلد از جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکے۔ لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بہتر سے بہتر ویڈیو پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آئیے سامعین، اب ہم آپ کو اس ویڈیو کے حصہ اول کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دو عظیم بیٹے عطا فرمائے، حضرت بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت بی بی سارہ کے ساتھ مصر تشریف لے گئے تو بادشاہ کے سپاہیوں نے انہیں روک لیا اور انہیں اپنا قیدی بنا لیا۔ مصر کا بادشاہ ایک ظالم اور جابر حکمران تھا۔ اس کا حکم تھا کہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت مصر آئے تو اسے فوراً گرفتار کر کے محل میں بادشاہ تک پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی حسین و جمیل بیوی حضرت بی بی سارہ کے ساتھ مصر پہنچے تو بادشاہ کے سپاہیوں نے دونوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الگ جگہ پر قید کر دیا اور ان کی زوجہ حضرت بی بی سارہ کو محل میں بادشاہ تک پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ نے جب حضرت بی بی سارہ کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے جب بی بی کو چھونا چاہا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ بادشاہ نے کہا، میرے لیے اپنے خدا سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت بی بی سارہ نے دعا فرمائی تو بادشاہ ٹھیک ہو گیا، مگر پھر اس پر شیطان غالب ہوا اور بادشاہ نے پھر بی بی سارہ کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ پہلے سے بھی زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ پھر اس نے کہا، میرے لیے خدا سے دعا کرو، میں تمہیں اب تنگ نہیں کروں گا۔ حضرت بی بی سارہ نے پھر دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ
پھر سے ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے تیسری بار پھر ایسا ہی کیا اور تیسری بار بھی حضرت بی بی سارہ کی دعا سے ہی ٹھیک ہوا۔ بادشاہ نے اب سچے دل سے توبہ کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کی خوب مہمان نوازی کی۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کے حوالے اپنی بیٹی بی بی ہاجرہ کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو اپنے نکاح میں قبول فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شاہ مصر اور اپنی زوجہ بی بی سارہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے حضرت بی بی ہاجرہ کو اپنے نکاح میں لے لیا اور پھر بادشاہ سے رخصت لے کر مصر سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ بی بی سارہ سے پہلے حضرت بی بی ہاجرہ کی گود ہری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے بطن سے ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے پاک باز اولاد عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت بی بی سارہ نے پہلے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کے شوہر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ اب جب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو بی بی سارہ کو اولاد سے محرومی کا احساس ہوا کیونکہ ان کے یہاں ابھی تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت غمگین رہتی تھیں۔ بی بی سارہ کو اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں میں انہیں دیکھ نہ سکوں۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اپنے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں کسی ویران جگہ پر جا کر چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سفر کی تیاری کا ارادہ کیا۔ کئی روز کے طویل سفر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فاران کے پہاڑوں میں آ کر رکے۔ فاران کے پہاڑ جو کہ مکہ شہر کے ارد گرد ہیں، انہوں نے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریگستان میں ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ پھر بی بی ہاجرہ کو کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور پھر وہاں سے جانے لگے۔ بی بی ہاجرہ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو ان کا راستہ روک لیا اور ان سے سوال کیا، آپ ہمیں اس ویران وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ آبادی ہے اور نہ ہی پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زوجہ کے سوال کے جواب میں خاموش رہے تو بی بی ہاجرہ نے کہا، کیا آپ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا، تب مجھے کوئی فکر نہیں اور نہ ہی کوئی غم ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے سے جدا ہوئے تو بہت غمگین تھے، لیکن اس مشکل گھڑی میں اتنی بڑی قربانی دینے پر بھی آپ علیہ السلام کا ایمان اور ارادہ کمزور نہ پڑا۔
چلتے چلتے آپ علیہ السلام گھاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، تو آپ علیہ السلام رک گئے اور اپنا رخ اس طرف کیا جہاں آج کل خانہ کعبہ ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے رو رو کر دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو پھلوں اور میوے سے رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے بے حد خوش ہوئے اور ان کی بیوی بچوں کو ہر آفت سے محفوظ رکھا، اور وعدہ بھی فرمایا کہ ان کی آنے والی نسلیں خوشحال ہوں گی، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو یہ عزت بخشی کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی اولاد میں سے تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واپس چلے جانے کے بعد جب سورج کی گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی اور پورا ریگستان ایک آگ کی مانند جلنے لگا تو معصوم بچہ پیاس سے تڑپ اٹھا۔ حضرت بی بی ہاجرہ معصوم بچے کی حالت دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئیں۔ دو پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان بچے کو لے کر بیٹھی تھیں کہ کیا کریں، کھجوریں اور پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ آپ سے بچے کی یہ حالت نہ دیکھی جا رہی تھی۔ پھر بچے کو تپتی ریت پر لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں دوڑتی ہوئی صفا کی چوٹی تک پہنچ گئیں کہ شاید دوسری طرف پانی مل جائے یا کوئی مدد ہی مل جائے، لیکن دور دور تک نہ آبادی نظر آئی نہ ہی پانی۔ صفا سے واپس دوڑتی ہوئی بیٹے کے پاس آئیں کہ اس کا حال دیکھیں۔ بیٹے کو پیاس سے بل بلا کر روتا دیکھا تو دوسری طرف پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ شاید پانی یا آبادی نظر آ جائے، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اسی حالت میں آپ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے چکر لگا رہی تھی اور ہر طرف بے تحاشا دوڑتی جاتی تھیں، جہاں انہوں نے اپنے معصوم بچے کو گرم ریت پر لٹایا ہوا تھا۔ آپ نے مسلسل دو پہاڑیوں کوہ صفا اور کوہ مروہ کے 7 چکر لگائے، پھر مایوسی کے عالم میں بچے کے پاس لوٹیں۔ بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑتا نظر آ رہا تھا۔ پیاس کی شدت اور سورج کی تیز گرمی کی وجہ سے بچے کے گلاب جیسے سرخ ہونٹ بھی سفید ہو چکے تھے۔ پانی کی تلاش میں ناکامی کے بعد اور بھوک پیاس گرمی کی شدت اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے بی بی ہاجرہ کمزوری کی حالت میں بیٹے کے قریب ہی گر گئیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، اے میرے پروردگار مدد فرما، اور اللہ مشکل کشا کی رحمت جوش میں آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاں معصوم بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ یہ چشمہ آب زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے یہ کیفیت دیکھی تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور جھوم گئیں۔ انہوں نے اپنے ننھے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا
اور خود بھی خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر انہوں نے مٹی اور پتھر لا کر اس پانی کے چاروں طرف لگا کر پانی کو بند کیا تاکہ یہ زیادہ پھیلنے نہ پائے، اور اس طرح دن گزرتے رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے گود میں پرورش پانے لگے۔ ایک روز اتفاق سے بنو جرہم کے سوداگروں کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا۔ ان کے ساتھ ان کے مویشی بھی تھے۔ یہ قافلہ دور دراز علاقے سے مکہ کے نشیبی حصے کی طرف آیا تو انہیں ایک پرندہ منڈلاتا ہوا نظر آیا۔ تو وہ بولے، یہ پرندہ تو پانی کے اوپر منڈلاتا ہے، اور ہم پہلے جب بھی یہاں سے گزرے تو ہمیں پانی تو نظر نہیں آیا۔ پھر قافلے کے سردار نے 2 آدمی بھیجے کہ حقیقت حال معلوم کریں، تو انہیں پانی نظر آ گیا۔ انہوں نے واپس جا کر سردار کو بتایا۔ سردار جب پانی کے قریب آئے تو انہوں نے ایک خاتون کو پانی کے کنارے بیٹھا دیکھا تو بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے جب یہی قافلہ کچھ عرصہ پیشتر اس مقام سے گزرا تھا تو یہاں پر کوئی چشمہ وغیرہ نہیں تھا۔ قبیلے کا سردار میٹھے ٹھنڈے پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے خاتون، آپ کون ہو اور کس لیے اس ویرانے میں چھوٹے سے بچے کے ساتھ تنہا بیٹھی ہو؟ حضرت بی بی ہاجرہ نے سردار کو مختصر اپنی کہانی بتائی۔ سردار نے ساری بات سننے کے بعد کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ آپ کے پاس ہی اپنے بال بچوں کے لیے رہنے کی جگہ بنا لیں۔ بی بی ہاجرہ نے اجازت دے دی اور کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ چشمہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اس چشمے پر قبضہ نہ کر لینا، کیونکہ اس صحرا میں یہ چشمہ اللہ پاک کا دیا ہوا ایک انعام ہے، اور یہ اللہ پاک کے لیے سب کے لیے دیا ہے۔ سردار نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ عرب میں پانی کہیں کہیں ہی ملتا ہے، اور جہاں پانی ملتا ہے لوگ وہیں اپنی بستیاں آباد کر لیتے ہیں۔ لہذا سردار نے چشمے کے قریب جوار میں مستقل قیام گاہ بنا لی۔ تمام قافلے والے بے حد خوش تھے۔ انہوں نے یہاں پر اپنے خیمے لگا لیے اور اپنے مویشی، اونٹ، بکریاں، بھیڑیں وغیرہ یہاں کے چراگاہ میں چھوڑ دیں۔ اس طرح کچھ ہی دنوں میں چشمے کے قریب خاصی بڑی آبادی ہو گئی، اور اس طرح نبی خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی پوری ہوئی، جو انہوں نے یہاں سے جاتے وقت اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے مانگی تھی کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کی بیوی اور بیٹا سلامتی سے رہیں، اور انہیں رزق کی بھی تنگی نہ ہو۔ کافی عرصہ اسی طرح سے گزر گیا، آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد تقریباً 13 سال کے بعد حضرت بی بی سارہ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ اللہ پاک کی طرف سے انہیں اشارہ ہوا ہے کہ اے ابراہیم، اپنے سب سے عزیز چیز یعنی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔
مسلسل 3 دن تک آپ علیہ السلام یہ خواب دیکھتے رہے تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ معزز سامعین، آپ نے ہماری نئی ویڈیو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات زندگی کا حصہ اول ملاحظہ کیا۔ اس میں آپ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ علیہ السلام کے جوان ہونے تک کے اہم واقعات شامل ہیں۔ ہماری آنے والی ویڈیو یعنی اس ویڈیو کے حصہ دوم میں آگے کے واقعات، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، بی بی ہاجرہ کی وفات، آپ علیہ السلام کا المالک قبیلے کی لڑکی سے نکاح اور طلاق، پھر بنو جرم قبیلے کی سردار کی بیٹی سے نکاح، طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنا، یہ تمام واقعات تفصیل کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو بھی لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ والسلام۔ اللہ حافظ۔